Hello friends, welcome to the Pakistani Beauty Channel and I'm your host उजाला अहमद। और आज हम पाकिस्तानी कहानी के सिलसिले की दूसरी कहानी आपको सुनाएंगे। चलिए सुनते हैं राइटर की जुबानी। एक रात खाने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए आई कि मेरी 10 साला पोती दादी दादी करती हुई आ गई। क्या बात है? दादी गैरत के नाम पर कत्ल क्या होता है? खबरों में आया है। कुछ देर तो मैं साकत रह गई, मगर बच्ची को मुतमईन करना जरूरी था। 10 साल की उम्र ही क्या होती है, कोई गलत बात दिमाग में न आ जाए। उसको बताया, बेटा कत्ल बहुत बुरा फेल है। वो बड़ी बड़ी मासूम आंखें घुमाकर हाँ हाँ करती रही। उस वक्त बड़ी प्यारी लग रही थी। मेरे दिल से दुआ निकली कि अल्लाह इसको हर लड़की को किसी शैतान नुमा इंसान से महफूज रखना। और उसके साथ ही मैं 60 बरस पीछे चली गई। इन दिनों हम इंडिया में यूपी के एक गांव में रहते थे। मेरे वाले 3 भाई थे, ताया, मेरे अब्बू और चचा। चचा बहुत छोटे थे, चंद माह उम्र थी कि जब दादी का इंतकाल हो गया। दादी की बहन जो मेरी नानी थी, उन्होंने सबकी परवरिश की। वक्त गुजरता गया। नानी की 3 बेटियों की शादी दादी के 3 बेटों से हो गई। कुछ दिनों के बाद नाना नानी दोनों की आंखें बंद हो गईं। ताया के 3 बच्चे अहमद भाई, हूर, बाजी और राहत थे, जबकि मैं बाप की इकलौती औलाद थी। चचा की शादी के बाद उनको बहुत दिनों तक औलाद की खुशनसीबी देखने को न मिली। यह उन दिनों का जिक्र है जब चचा का पहला बच्चा शीरख्वार था और हूर बाजी 15 साल की थी। मुश्तरका फैमिली सिस्टम में रहते थे। घर एक था, खाना अलग अलग था। ताई को मैं ताई खाला कहती थी। उनको सब्जी लगाने का बहुत शौक था। हम घर की सब्जियां पकाते। चची को फूलों का बहुत शौक था। हर मौसम के फूल आंगन में बहार दिखाते। खासकर सर्दियों में आधा सहन तो गेंदे के फूलों से पीला हुआ होता और बहुत खूबसूरत नजर आता। मेरी वालिदा को खाना पकाने का बहुत शौक था। हर हफ्ता सब एक साथ बैठकर खाते और उन खानों का मजा लेते। बड़ी पुरसुकून जिंदगी थी। हालांकि यहाँ कोई अजीज न था और न रिश्तेदार, बस मोहल्ला ही हमारे लिए सब कुछ था। फिर अचानक एक ऐसा वाकया हुआ कि जिंदगी ही बदल गई। एक रात हूर बाजी घर से चली गईं। कहाँ गईं किसी को कुछ पता न चला। बस एक खत मिला कि मैं आप लोगों के लिए मर गई हूँ, तलाश मत कीजिएगा। घर वाले सब कुछ समझ गए। ताया ने कमरे में बुलाकर सबको समझाया कि अगर इज्जत चली गई सब कुछ चला जाएगा, लिहाजा खामोश रहना है। वो बहुत अक्लमंद थे। ये बात घर से बाहर ना निकाली, लेकिन सारा घर सकते में था। मर्दों में बात कमरे में हुई। सुबह सूरज की रोशनी से पहले ही ताया और अहमद भाई शहर चले गए। अहमद पढ़ाई के सिलसिले में शहर में होते थे और इन दिनों दिवाली की छुट्टियों पर आए हुए थे। हमने सबको बता दिया कि ताया के साथ हूर बानो शहर गई हैं। ये बात सारे मोहल्ले को बता दी कि इस बार अहमद भाई के साथ ताया अपनी बेटी हूर बानो को भी शहर घुमाने के लिए ले गए हैं। बस ऊपर वाला ही सब के ऐब ढांपता है, पर्दा डालता है। तीसरे दिन घर पर टेलीग्राम आया जो हमारे पड़ोसी ने इत्तेफाक से वसूल किया। इतला थी कि हूर बानो एक्सीडेंट के नतीजे में फौत हो गई हैं और मजबूरन उन्हें शहर में ही तदफीन करनी पड़ी है। पड़ोसी ने मोहल्ले के घरों में जाकर बता दिया और हमारे घर में कोहराम मच गया। मोहल्लेदार ताजियत को आए और हमारे घर वालों ने अश्क बहाए। दिल पर जबर करके जिंदा और गुमशुदा हूर बाजी का स्वयं और 40वां किया गया, दुनिया को बावर कराने के लिए कि हूर दुनिया से रुखसत हो गई हैं। घर में वीरानी ने डेरा डाल दिया। उस गम से 2 माह बाद ताया भी चलेगी। घर भी और खामोश हो गया। ताई को चुप लग गई। हर तरफ खामोशी छाई रहती थी। वक्त आगे बढ़ा और राहत की शादी हो गई। घर की खामोशी कुछ कम हुई। अहमद भाई जॉब के सिलसिले में शहर चले गए। मेरा भी रिश्ता आ गया और शादी हो गई। जिनसे शादी हुई उनका नाम नदीम था। नदीम आगरा में एक स्कूल टीचर थे। कुछ दिन ससुराल में रहकर मैं उनके साथ आगरा आ गई। उस वक्त कई गाँव की लड़कियों का बड़ा शहर जाना ऐसा था जैसे आजकल अमेरिका जाना। हम अक्सर ताजमहल की सैर करते थे। रोड पर बैठी एक वकील ने मुझे बहुत पुरकशिश महसूस होती थी। चेहरा मैंने ठीक से नहीं देखा। कई बार भीग के सिक्के उसकी फैली हुई चादर में डाले थे। एक दिन हिम्मत करके उसके पास बैठ गई। उसने नजर उठाकर मुझे देखा और बरसों की परी गर्द एकदम साफ हो गई। मैं अचानक बोल उठी, हूर बाजी, क्या ये तुम ही हो? उन्होंने नफी में गर्दन हिलाई और 2 मोती उनकी आंखों से टपक गए। मैंने इतना ही कहा था कि ये क्या हुआ। उन्होंने उंगली से चुप करा दिया। मेरा शक यकीन में बदल गया कि जरूर कोई उनकी निगरानी कर रहा है। घर आकर मैं बहुत परेशान हुई। क्या करूं, किससे कहूं, कुछ अकल में नहीं आ रहा था। मेरी परेशानी नदीम ने महसूस कर ली और बड़े प्यार से पूछा। मेरे पास उनको बताने के अलावा कोई चारा न था। शुरू से आखिर तक सब बता दिया। वो बहुत अच्छे और राज को राज रखने वाले थे। उन्होंने इस मामले का पर्दा रखने का वादा किया और मेरा साथ दिया।
کہ تنہا میں کچھ نہ کر سکتی تھی۔ اس کام کو کرنے کے لیے بڑے پاپل بیلنے پڑے۔ میں نے اپنے میکے کا سارا زیور بیچ کر 50,000 روپے دے دیا اور حور باجی کو جن لوگوں کے قبضے میں تھی ان سے واپس لے آئے۔ 50,000 بہت بڑی رقم تھی اس دور میں۔ اپنے سارے سسرال اور محلے والوں کو بتایا کہ ایک لاوارث عورت ہے، کام کرنے کے لیے لائی ہوں، اب ہمارے ساتھ رہے گی۔ میکے میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اتنی دور آتا۔ ایک احمد بھائی کے اوپر ساری گھر کی ذمہ داری تھی، وہ بہت مصروف تھے۔ میں نے حور باجی کا فی الحال کسی کو نہ بتایا۔ گھر لا کر حور باجی کو نہلایا اور اچھے کپڑے پہنائے، کھانا کھلا کر سلا دیا۔ جب آرام کر لیا اور سو کر اٹھی تو کچھ تازہ دم لگی، تب ان سے ان کی آپ بیتی پوچھی۔ انہوں نے تمام رودات سنائی کہ گاؤں کے ہی کسی گھر سے ان کا ایک رشتہ دار لڑکا آیا تھا۔ اس نے حور باجی کو دیکھا اور چپکے ملنے ملانے کا سلسلہ چل نکلا اور گھر والوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اس نامراد شخص نے انہیں ورگلایا اور شہر لے آیا، یہاں ان کو بیچ دیا۔ مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے جب ان کی حالت ابتر ہو گئی تو فٹ پاتھ پر رات کی کسی پہر پھینک گئے کہ مر گئی تو ہمارے ذمہ لگے گی۔ یوں یہ ابتر حالت میں فقیروں کے ہاتھ لگ گئی۔ انہوں نے دیکھ بھال کی، حالت بہتر ہو گئی تو وہ لوگ بھیک منگوانے لگے۔ وہ رو رو کر پروردگار سے معافی مانگتی تھیں اور اپنوں سے ملانے کی دعا کرتی تھیں۔ حور بانو میرے ساتھ رہنے لگی۔ ان کو لاوارث بتاتے ہوئے بڑی تکلیف ہوئی تھی، مگر مصلحت کا یہی تقاضا تھا۔ کام اور عبادت کے بعد ان کو صرف اپنی ماں سے ملنے کی آرزو تھی۔ وہ تائے خالہ کو ایک نظر دیکھنے کو بے قرار تھیں۔ اس بار جب میں گاؤں گئی تو بڑی مشکل سے تائی اور والدہ کو اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئی۔ حور باجی ان کے قریب نہیں آئی تھی، ان کی تڑپ کم ہو گئی، مگر معافی مانگنے کی حسرت پوری نہ ہوئی۔ دور دور سے ماں کو دیکھتی رہی۔ کچھ وقت اور آگے بڑھا، ہم سب 1972 میں کراچی آ گئے اور ہمارے ساتھ حور بھی آ گئی۔ جب لوگ نوکرانی کہہ کر تعریف کرتے دل رو پڑتا تھا۔ قسمت نے ساتھ دیا، میرے میاں ترقی کرتے گئے اور یہاں ہم بہت اچھی زندگی گزارنے لگے۔ پاکستان آ کر ہماری قسمت بدل گئی اور ہم دولت مندوں میں شمار ہونے لگے۔ بال بچے ہو گئے، زندگی بہت مصروف ہو گئی۔ اس دوران ایک بار بھی میں انڈیا نہ جا سکی۔ تاہم جب 1982 میں والدہ اور تائی بہت بیمار ہو گئی تو احمد بھائی نے خط لکھا کہ ایک بار آ کے مل جاؤ، تو خط ملتے ہی سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران بچے بڑے ہو گئے تھے، حور باجی گھر پر ہی تھی۔ بڑے گھروں آ گئے تھے، لہٰذا باجی کا الگ کمرہ تھا، وہ صرف کام کرنے والوں کی نگران تھی۔ میں ایک ماں کی کوشش کے بعد انڈیا روانہ ہو گئی۔ وہاں تو بہت کچھ بدل چکا تھا۔ تائی خالہ نے اپنے انتقال سے ایک دن پہلے مجھے اپنے پاس بلا کر دعا دی اور کہا، تم نے حور کے ساتھ جو احسان کیا ہے اللہ تم کو اس کا اجر دے گا اور دین و دنیا میں عزت پاؤ گی۔ میری آنکھوں کا سوال پڑھ کر کہا، میں ماں ہوں بیٹا، ماں جو اولاد کی خطا معاف کر دیتی ہے۔ کاش حور سے مل سکتی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے، پر کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن وہ فوت ہو گئی۔ ایک ہفتہ بعد میری والدہ بھی چل گئی ہم کو چھوڑ کر۔ دونوں بہنوں کی قریب وفات ان کی محبت کی نشانی بن گئی۔ یہ دوہرا غم لے کر میں کراچی روانہ ہو گئی۔ جب حور باجی کو ان کی ماں کی وفات کا بتایا تو وہ مجھ سے لپٹ کر بہت روئی۔ اس کے بعد تو وہ خود کو اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آنے دیتی تھی، جسے ماں سے معافی نہ مانگنے کے باعث پچھتاوے کی آگ میں دھیمے دھیمے سلگ رہی ہوں۔ ماں ایسی ہستی کون بھلا سکتا ہے، لیکن جو اولاد بال بچوں والی ہو، بچوں کے فرائض میں کھو کر والدین مرحوم کے غم کو سہ جاتی ہے، تاہم کبھی کبھی ان کی یاد ضرور پریشان کرتی ہے۔ لیکن حور باجی جیسی بیٹی کو تو لگتا تھا کہ والدین کی سب کی کر گزرنے کی سزا ملی، جو ایک لمحے کو والدین کو نہ بھلا سکی۔ اپنی ماں کو یاد نے انہوں نے ایسا گھلا دیا کہ وہ جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ ان کو ہلکا ہلکا بخار رہنے لگا۔ روز صبح اٹھتی، جب میرے بچے اسکول چلے جاتے تو وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میں کلام کرتی تو مختصر سا جواب دیتی، کسی سے نہ بات کرتی۔ مجھے ان کو نہ بات کرتے دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی اور میں سوچتی کہ نہ جانے کیا کیا اندر ہی سوچ کر اپنے آپ کو گھلائی جا رہی ہیں۔ عید آ گئی، گھر میں گہما گہمی ہو گئی، لیکن عید کے دن بھی وہ باہر نہ آئیں۔ بچوں کو کھلانے پلانے کے بعد فارغ ہو کر جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ گرمی میں بھی کمبل اوڑھے سو رہی تھی، جیسے انہیں سردی لگ رہی تھی۔ میں نے آواز دی، حور باجی اٹھیے تو، آج عید کے دن کیا حلیہ بنا رکھا ہے۔ میں نے ان کو جگانے کے لیے 100 طرح کی باتیں گھڑ دی، وہ نہیں ہلی تو کمبل ان کے اوپر سے ہٹا دیا۔ وہ نیم بے ہوش تھی، ماتھے پر ہاتھ رکھا تو بخار میں جل رہی تھی۔ پچھتانے لگی کہ میں اپنے بچوں کی خوشیوں میں دن چڑھا اور میں نے ان کی خبر کیوں نہ لی۔ حور باجی کی بے بسی پر دل بھر آیا، سوچنے لگی کہ اگر یہ مجھے نہ ملتی تو نہ جانے کیا ہوتا، شاید سردی گرمی میں روڈ پر پڑی بھیک مانگ رہی ہوتی یا پھر سوچ کر ہی کانپ جاتی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ ہم نے ان کو پا لیا اور ہمارے پاس بھی اتنا روپیہ جڑ گیا کہ گداگروں کو دیکھ کر ان کا حساب کلیئر کر دیا۔ ندیم مجھے پکارتے ادھر آیا، ان کی آواز سنی تو میں نے انہیں بتایا کہ حور باجی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ندیم نے کہا کہ آج تو کوئی ڈاکٹر نہیں ملے گا کیونکہ عید کا دن ہے، چلو انہیں ایمرجنسی لے جاتے ہیں۔
ابتدائی طبی امداد تو آج کے دن بھی مل جائے گی، تم تیار ہو جاؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ میں نے کیا تیار ہونا تھا، سادہ سے معمول کے اجلے کپڑے بدلے اور اوپر سے بالوں میں کنگھا کر لیا۔ واپس حور کے کمرے میں آئی کہ کیسے ان کو اٹھا کر گاڑی تک لے کے جاؤں۔ سہارا دینا چاہا تو وہ مجھ سے اٹھ نہ پائیں، ان کو ہوش ہی کب تھا۔ میں نے کان میں کہا، حور باجی ہمت کیجیے، تو انہوں نے بمشکل یہ الفاظ کہے کہ کاش انڈیا جا سکتی اور میری ماں کے پاس میری قبر ہوتی۔ یہ الفاظ کہتے ہی سر ایک جانب کو ڈھلک گیا اور روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی۔ وہ اپنے خالق کی حقیقی سزا ملی۔ میری آنکھوں سے بہنے لگے آنسو۔ ان کی میت کو انڈیا لے جانا اور تائے خالہ کی قبر کے ساتھ دفن کرانا میرے بس میں بھی نہیں تھا۔ کراچی کے قبرستان میں سپرد خاک کیا، کبھی کبھی قبر پر فاتحے کے لیے جاتی رہی، لیکن پھر زندگی کی مصروفیات نے پایوں میں بیڑیاں ڈال دیں اور آج بھی اس کمرے میں جاتے ہوئے جی گھبراتا ہے جس میں وہ رہا کرتی تھی۔ حالانکہ یہ کمرہ اب میری پوتی استعمال کرتی ہے، مگر میں نے دیوار پر حور باجی کی تصویر ویسے ہی لگی رہنے دی ہے۔ یہ تصویر ان کے بچپن کی ہے جب وہ 4 برس کی تھیں اور اپنے والد کی گود میں عید کے روز یہ تصویر اتروائی تھی۔ یہ ان کے بچپن کا قیمتی اثاثہ تھا جس کو گھر سے بھاگتے وقت وہ ساتھ لے گئی تھی اور ہمہ وقت اپنے پاس رکھتی تھی۔ زمانے نے ان کا سب کچھ چھین لیا، یہاں تک کہ زندگی بھی، لیکن یہ عزیز جان فوٹو ابھی تک موجود اور سلامت ہے۔ یہ تصویر بڑی خوبصورت ہے جس میں وہ ایک معصوم فرشتے کی مانند گڑیا لگ رہی ہے۔ حور باجی واقعی تم مثل حور تھی، مگر تم کو کسی شیطانی ہاتھ نے دلدل میں پھینک دیا۔ کاش وہ ایک غلط فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ ٹیک کیئر۔